جی جی سر کر دیں. جی سر کہتے ہیں اسٹارٹ سر آ جائیں باقی جوائن کر لیں. ہیلو السلام علیکم سر, جی آواز جی آ جی رہی ہے؟ جی جی آواز آ رہی ہے آ رہی ہے. جی سر کرتے ہیں اسٹارٹ. لیں جی پھر بسم اللہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذاریات ذروا فالحاملات وقرا. آج ہم سورۃ الذاریات شروع کر رہے ہیں. 26ویں پارے کی آخری سورت ہے اور اس کا کچھ حصہ 27ویں پارے میں بھی آگے چلے گا. تو یہ بھی مکی صورت ہے, اور عام مکی صورتوں میں مکی صورتوں سے مراد وہ صورتیں ہیں جو ہجرت سے پہلے کسی بھی جگہ پر نازل ہوئیں. تو عام مکی صورتوں کی طرح ان کا بھی جو اس صورت کا موضوع ہے وہ بھی آخرت کے عقائد, اور جو مشرکین تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین تھے ان کو تنبیہی کے انداز میں یہ پوری صورت ہے. تو آج ہم شروع کرتے ہیں پہلی آیت سے. والذاریات ذروا, اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑا کر بکھیرنے والی ہیں. فالحاملات وقرا, پھر ایک بھاری بوجھ کو اٹھانے والی ہیں. الذاریات اس صورت کا نام بھی ہے, اور اس کی پہلی آیت میں بھی اس کا نام یہاں پہ ذکر ہوا ہے. الذاریات کا مطلب ہے وہ ہوائیں جو گرد و غبار کو اور مختلف چیزوں کو اڑا کر ادھر ادھر بکھیر دیتی ہیں, ان کو الذاریات کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہواؤں کے اعتبار سے 4 مختلف قسمیں کھائی ہیں اس صورت کے شروع میں. 2 قسمیں ان 2 آیتوں میں جن کا ہم نے ترجمہ پڑھا ہے, 2 اس کے بعد ہیں. جہاں بھی قرآن مجید میں قسم آتی ہے تو قسم کا مطلب ہوتا ہے کسی بات کی تاکید کرنا, کسی بات کی اہمیت کو اجاگر کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ویسے بات کہہ دیں تو اللہ کا کہنا ہی ایک بہت بڑی تاکید ہے, لیکن اللہ کی بات ہو اور پھر اس کے اندر بھی قسم سے اس کا آغاز ہو تو یہ اس بات کی اہمیت کو اور اس کے اندر موجود تاکید کو اور اس کے اندر زور اور شدت کو زیادہ پیدا کرنے کے لیے بات ہوتی ہے کہ بڑی امپورٹنٹ, آگے اس کے اندر آنے والی باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. تو یہاں پہ فرمایا والذاریات, اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو چلتی ہیں ذروا, اور پھر جب چلتی ہیں تو جو بھی چیزیں اس کے راستے میں آتی ہیں, گرد و غبار ہو, خس و خاشاک ہو, تنکے ہوں, کوئی پتے ہوں, کوئی کاغذ ہوں, سب کو اپنے ساتھ اڑا کر بکھیرتی رہتی ہیں. فالحاملات, حمل کا لفظ ہمارے ہاں یا حاملین کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا اردو میں, اور جو اٹھانے والی ہیں وقرا, بوجھ کو, یعنی بھاری بوجھ کو. کیا مطلب؟ ایک تو وہ تنکوں کو لے کر اڑا دیتی ہیں, بکھیر دیتی ہیں, مٹی کو بکھیر دیتی ہیں. پھر اس کے بعد ان کا بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک بہت بھاری پانی کے بوجھ کو لے کر اٹھا کر چلتی ہیں. یعنی بادل, پورا نظام ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ واٹر سائیکل کس طرح ہوتا ہے. سمندروں میں سے وہ ویپرز بنتے ہیں, پھر وہ پانی کے بخارات اوپر جاتے ہیں, پھر وہ بادلوں کی شکل میں آتے ہیں, پھر دوبارہ وہ پانی زمین کے اوپر برستا ہے بارش کی شکل میں. تو اللہ تعالی نے اس سارے منظر کو یہاں پہ بیان کیا ہے. تو فرمایا ان ہواؤں کی قسم جو پھر بھاری بادلوں کو اور اس کے اندر ٹنوں پانی کو لے کر ایک بھاری بوجھ کو اٹھا کر چلتی رہتی ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں ترتیب بھی تھوڑی سی ہمیں سمجھ آتی ہے. عام طور پہ جب بارش آتی ہے نا, اس میں ہم شروع میں دیکھتے ہیں کہ ہلکی ہلکی ہوا چلے گی, آندھی چلے گی, اس کے ساتھ گرد و غبار اڑے گا, تھوڑا سا گدلا سا موسم ہو جائے گا. پھر اچانک ہمیں نظر آئے گا کہ کالے رنگ کے اور گہرے رنگ کے بادل نمودار ہوئے ہیں. تو اس سے ہمیں حوصلہ ہوتا ہے کہ پانی والے اور بارش والے پیچھے سے ہمارے پاس بادل آ گئے ہیں. تو پھر اگلی بات اللہ تعالی نے تیسری کی, فل جاریات, پھر وہ آسانی سے, پھر وہ چلنے والی ہیں, جاری ہونے والی ہیں, یسرا, آسانی کے ساتھ. جاری کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا, اس سے ملتا جلتا یہ لفظ ہے. پھر وہ ہوائیں آسانی کے ساتھ چلنے والی ہیں. تیسری ان کی صفت. پہلے تھوڑی سی آندھی ٹائپ آتی ہے, دھول مٹی ہو جاتی ہے, پھر پیچھے سے تیز بادل آتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ وہ بادل پھیلتے چلے جاتے ہیں اور آسانی کے ساتھ آہستہ آہستہ وہ پھیلتے ہیں. فل مقسمات امرا, اور تقسیم کرنے والی ہیں
ایک بہت ہی اہم کام کو یا بڑے کام کو. مقسمات کا مطلب ہے تقسیم کرنا. امر کام کو کہتے ہیں، اور یہاں امر سے مراد بارش کا کام ہے جو ایک انتہائی اہم اور مفید کام ہے. تو ان ہواؤں کی قسم جو بارش جیسے مفید کام کو تقسیم کرنے والی ہیں. تو یہاں 4 ان کی ہواؤں کی صفتیں بیان کی، اور ان کی افادیت کو آپ سوچیں، خاص طور پہ ایک ایسے علاقے میں جہاں صحرا تھا عرب کے اندر، اور کوئی یعنی پانی کا ایک بڑا سورس نہیں تھا، بہتی ہوئی نہریں نہیں تھیں. تو بارشوں کے اوپر ہی ساری صحرائی زندگی کا انحصار ہوتا تھا. جانور بھی بارشوں کے نتیجے میں اگنے والے گھاس پہ، اور کھجوریں بھی اسی کے اوپر، اور فصلیں بھی اسی کے اوپر. پینے کا پانی انسانوں اور جانوروں کا بھی اسی سے ملتا تھا. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات تھی، ایک فینامینا تھا جس کا ذکر کیا گیا. لیکن یہ قسمیں کیوں اٹھائیں؟ آگے اس کا جواب آ رہا ہے کہ اتنی بڑی بڑی اللہ کی قدرتوں کی قسمیں اٹھا کر اللہ تعالیٰ اپنی بات کون سی ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ انما توعدون لصادق، انما بے شک، لتوعدون، انما توعدون بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، لصادق وہ سچا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ قسمیں اٹھا کر یہ بات بتائی کہ جو وعدے اللہ نے قرآن مجید میں کیے ہیں اور جن چیزوں کو بیان کر دیا اپنے نبی کی زبان سے، وہ سارے وعدے سچے ہیں. خاص طور پر یہاں کس وعدے کی بات ہو رہی ہے؟ قیامت کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ قیامت کا قائم ہونا اور انسانیت کا اور تمام کائنات کا ختم ہو جانا اور پھر دوبارہ حساب کتاب ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سچا وعدہ ہے. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بلا شبہ جو جزا کا دن ہے یعنی قیامت کا بدلہ دینے کا دن ہے، لواقع اس نے ضرور بالضرور واقع ہو کر رہنا ہے. تو یہ 4 قسموں کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ 2 باتیں اصول کے طور پر بیان کی کہ یہ قسمیں ان باتوں کو سب کے اندر زور اور تاکید کے ساتھ ان کو ثابت کرنے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ویسے بھی کہہ دیتے کہ قیامت کا آ جانا اور اللہ کے وعدوں کا ختم پورا ہو جانا یہ سچی بات ہے، تو ہمیں یقین تھا. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان باتوں کی افادیت کے پیش نظر ایک منظر بیان کیا، اور اس کے بعد پھر ان باتوں کو بیان کیا کہ انما توعدون لصادق، بے شک جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یقیناً وہ سچا وعدہ ہے کہ قیامت قائم ہوگی اور اللہ تبارک تعالیٰ حساب لے گا. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور جزا کا جو دن ہے وہ بے شک لازمی طور پر واقع ہونے والا ہے. تو یہ 2 باتیں یہاں پہ بیان کی. میں یہاں ایک بات اور سمجھانا چاہتا ہوں. یہ ویسے قرآن مجید میں نا قیامت کے قائم ہونے اور قبروں سے زندہ ہونے کے لیے بہت ساری جگہوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کے نظام کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے. ان میں سے ایک یہ آپ کے سامنے ہے، سورۃ الاعراف کا موقع ہے. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، بے شک وہی اللہ ہے جو ہوا کو بھیجتا ہے اپنی رحمت یعنی بارش کے آنے سے پہلے خوشخبری دینے کے لیے، کہ ایک ٹھنڈی ہوا اور اس کے جھونکے، اور اس سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے پیچھے بادل جو آ رہے ہیں ان میں بارش ہوگی. تو انسانوں کو خوشخبری اور ایک پہلے بشارت مل جاتی ہے. حتیٰ اذا اقلت سحابا ثقالا، جب یہاں تک کہ وہ پھر پیچھے سے جو ہوائیں ہیں ایک بہت بھاری بھرکم زیادہ وزن، ثقل کا لفظ ہم ثقیل کا استعمال کرتے ہیں نا، صحاب کا بھی ہم کرتے ہیں، تو ایک بھاری بادل اٹھا کر آ جاتی ہیں. سقناہ لبلد میت، پھر وہ بارش برستی ہے تو ایک مردہ زمین جو بالکل بنجر پڑی ہے اس کے اوپر پانی پڑتا ہے. فانزلنا بہ الماء، اور وہ پانی نازل ہو جاتا ہے. فاخرجنا بہ من کل الثمرات، اس کے نتیجے میں ہر طرح کے پھل، سبزیاں اور درخت جو ہیں وہ اگ پڑتے ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ مردہ زمین میں سے بارش کے ساتھ یہ ساری چیزیں نکال دیتا ہے، اسی طرح کذالک نخرج الموتیٰ، اسی طرح ہے مردہ انسانوں کو نکالنا ان کی قبروں سے، لعلکم تذکرون، اگر تم اس بات کی نصیحت حاصل کرو. تو یہ 4 چیزیں اللہ نے بیان کی. اب ایک بات میں قسم کی، ہم پیچھے بھی پچھلی صورتوں میں پڑھتے آ رہے ہیں، قاف والقرآن المجید، اللہ نے قسم کھائی، یہاں بھی قسمیں کھائیں. قسم کے اعتبار سے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھانا چاہیں وہ کھا سکتے ہیں، لیکن انسانوں کو پابند کیا گیا کہ ہم صرف اللہ کی قسم اٹھائیں گے جب بھی اٹھائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ جب بھی قسم اٹھاؤ فلیحلف باللہ، تو قسم صرف اللہ کی اٹھاؤ، او لیصمت، یا خاموش ہو جاؤ، قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں. اور اللہ کی قسم بھی اس صورت میں جب ہم کسی سچی بات کا یقین لوگوں کو دلانا چاہ رہے ہیں، جھوٹی بات کے اوپر نہیں.
تو سچی بات کے اوپر ہمیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی قسم اٹھانے کا، ہمارے ہاں عام طور پہ ہوتا ہے جی میرے سر کی قسم، میری جو ہے والدہ کی قسم، میرے بیٹے کے سر کی قسم، فلانی چیز کی قسم. ان ساری قسموں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا انسانوں کے لیے. ہم جب بھی اٹھائیں گے اللہ کی کسی صفت کی، اللہ کے کسی نام کی، اللہ کی ذات کی، ان چیزوں میں سے کسی کی قسم اٹھا سکتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھانے کے بعد آخرت کے یقینی ہونے کی اور حساب کتاب کے قائم ہونے کی بات کی، اور یہی بات آگے چل رہی ہے والسماء، اور قسم ہے، یعنی درمیان میں وہ بات کرنے کے لیے پھر اللہ نے آگے بات کرنے کے بعد ایک اور قسم اٹھائی تاکہ اسی بات کے تسلسل کو قائم رکھ کے اس کے اور پہلو جو ہیں ان کو واضح کیا جائے. والسماء، اور قسم ہے آسمان کی، ذات الحبک، جس کے اندر راستے ہیں. حبک اصل میں یہ لفظ ہے نا جو حبک کا، یہ بیسیکلی جو جلاحہ یا کپڑے بننے والے لوگ ہوتے تھے نا ان کے لیے استعمال ہوتا تھا. اور اس پروسیس کے لیے جب کپڑا بنا جاتا ہے تو ایک دھاگے کے اوپر دوسرا دھاگا چڑھا کے تہیں بٹھائی جاتی ہیں، اور ایک بڑا اس کے اندر نفیس سا پہلو ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا ہی سسٹم آسمانوں کے اندر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں مدار ہیں، ہر مدار کے اندر ایک ترتیب کے ساتھ جو وہاں کے اجرام ہیں، مختلف اجرام فلکی، وہ گھومتے پھر رہے ہیں اور ان کی حرکت ہے اور وہ ایسی زبردست ہے کہ ان کے اندر تصادم بھی نہیں پیدا ہوتا. تو وہی خوبصورتی اس نظام میں بھی ہے جو آسمانوں کے اندر موجود ہے. جس طرح کپڑے کی بناوٹ کے اندر ایک مضبوط پن آتا ہے نا، وہ لفظ اللہ نے استعمال کر کے آسمانوں کی ایک خوبی بیان کی. اور پھر وہاں راستے ہیں، مدار جو جن کو ہم کہتے ہیں وہ بھی راستے ہیں. پھر فرشتے آتے جاتے ہیں، ان کے لیے علیحدہ سے راستے ہیں. تو قرآن مجید میں ان کا ذکر بھی ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، اللہ کی طرف ہی جو اچھے اچھے کام ہیں وہ اٹھ کے جاتے ہیں، پاکیزہ باتیں بھی جو ہم نکالتے ہیں وہ اسی آسمان کی طرف اللہ کے پاس جاتی ہیں، اور جو نیک اعمال ہیں وہ بھی یرفع اسی کی طرف بلند ہوتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ وہ آسمان کی قسم جس کے اندر مختلف راستے ہیں اور بہت خوبصورت وہاں پہ نظام ہے. انکم لفی قول مختلف، انکم بے شک تم، لفی بے ہو، قول ایک قول میں، مختلف جو اختلاف والا ہے، بلا شبہ تم یقیناً ایک اختلاف والی بات میں پڑے ہوئے ہو. جو انکار کرتے ہیں نا آخرت کا، ان کے پاس کوئی ایک طرح کی دلیل نہیں ہے. کبھی وہ کوئی بات کرتے ہیں، کبھی کوئی کرتے ہیں. اگر ان کے مختلف طبقات کو دیکھیں تو ہر بندے کی اپنی وجوہات ہیں، اپنا ایک نظریہ اور فلسفہ. اللہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی حقیقی بات تو ہے نہیں، اس لیے تم اختلاف کر کے مختلف باتوں کی وجہ سے اس کا انکار کر دیتے ہو. یؤفک عنہ من افک، اور اس قیامت سے بہکایا جاتا ہے وہی شخص جو حقیقت میں بہکا دیا گیا ہے. یؤفک، اس سے بہکایا جاتا ہے، عنہ اس قیامت سے، من وہ شخص، افک جو ویسے بہکایا ہوا ہے، یعنی جو بالکل کسی کام کا انسان نہیں ہے، جس کا دماغ کام ہی نہیں کرتا، پھرا ہوا ہے، بہکایا گیا ہے، اور وہ نہ کسی بات کو سوچ سکتا ہے نہ غور فکر کر سکتا ہے، وہی انکار کرتا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے جو بیان کر دیا اس کا انکار کوئی عقل سلیم رکھنے والا انسان تو کر ہی نہیں سکتا. قتل الخراسون، یہ کون بندہ ہے جو قیامت سے بہکا دیا گیا اور اس کا انکار کرتا ہے اور اس کی تیاری نہیں کرتا؟ الخراسون، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ وہ بندہ ہے جو اٹکل لگاتا ہے، اندازے لگاتا ہے، فرض کرتا ہے، زمپشنز کے اوپر ساری اس کی زندگی گزرتی ہے نا. تو اللہ نے کہا کہ قتلا، یہ وہ بندہ ہے جو قتل کر دیا جائے، تباہ ہو جائے، بالکل مارا جائے. کس وجہ سے؟ الخراسون، یہ اٹکل لگاتا ہے، یہ اندازے لگاتا ہے، یہ ازیوم کرتا ہے ہر چیز کو، جبکہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم یقینی علم ہے، قرآن مجید کا وحی ہے، اس کے اندر کوئی غلطی ہو نہیں سکتی. اس کے مقابلے میں یہ اپنی سوچ اور فکر اور اپنے اندازوں کو لے کر آتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ بہکاوے کا شکار ہو جاتا ہے. اور پھر یہ اس سوچ کے حامل جو لوگ ہیں، یہ قرآن آخرت کا انکار بے مقصد ہی کیے جا رہے ہیں اپنی وجوہات کی بنیاد پر، جبکہ ایک حقیقی علم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ چیز قائم ہوگی. یہ کون ہے اٹکل لگانے والے، اندازے لگانے والے لوگ؟ الذین ہم فی غمرۃ ساہون، الذین یہ ہم وہ ہیں، فی غمرۃ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ساہون اور اس غفلت کے اندر بھولے ہوئے ہیں. یعنی ایک تو خود غفلت میں ہے،
ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی یقین نہیں ہے، کوئی آخرت کے اوپر ایمان نہیں ہے، اتنی بڑی غفلت میں، پھر اس غفلت کے اوپر یہ بھول کا شکار ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے واضح احکامات کا انکار کرتے ہیں، اور انکار کرتے ہیں ان کا رویہ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ یسألون، یہ سوال کرتے ہیں، ایان یوم الدین، کب آئے گا وہ بدلے کا دن، حساب کتاب اور جزا کا دن۔ تو بجائے اس کے کہ مانیں، تسلیم کریں، مذاق کرتے ہوئے کہتے ہیں کب آئے گی وہ قیامت، اسے کس نے دیکھا، پتہ نہیں آئے گی یا نہیں آئے گی۔ سوال کرتے ہیں تو سوال یہ کرتے ہیں کہ وہ کس دن ہوگا، اس کی کوئی ہمیں تاریخ بتائیں، کوئی وقت بتائیں، کوئی دن بتائیں۔ اس طرح کے سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کرتے تھے۔ اچھا جس قیامت کی آپ بات کرتے ہیں کس دن آئے گی، تو حالانکہ اس کا علم تو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ عندہ علم الساعہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی اللہ کے پاس ہی اس قیامت کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس اس کا علم نہیں ہے، اور اس نے یہ علم دنیا میں کسی انسان کو ہی نہیں دیا۔ اس کی علامات بتائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کے پوچھا، اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ما عادت لہا، تو نے اس کی تیاری کیا کی ہے، تجھے اس سے کیا فرق پڑے گا کہ قیامت کب آئے گی؟ جب ایک انسان فوت ہوتا ہے اس کی قیامت تو قائم ہو جاتی ہے، اس کا حساب کتاب کے مراحل شروع ہو جاتے ہیں، قبر اس کا پہلا مرحلہ ہے۔ تو یہاں یہی بات اللہ تعالیٰ نے کی کہ وہ مذاق کرتے ہوئے یا استہزاء کرتے ہوئے یا انکار کرتے ہوئے پوچھتے ہیں جی کب آئے گی قیامت، تو یہ ان کا ایک ہمیشہ سے وتیرہ ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا علم نہیں دیا، اس کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ اور ماننے والے کو تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ کب آئے گی کب نہیں آئے گی، اس نے تو اللہ تعالیٰ کی بات کو مان لینا ہے کہ وہ آئے گی۔ اللہ نے بھی پھر ان کو اسی طرح جواب دیا آگے، یوما، وہ دن، یہ قیامت اس دن ہوگی، یوما جس دن ہم وہ، یعنی انکار کرنے والے، اپنے اندازوں سے قیامت کو جھٹلا دینے والے، اپنی باتوں سے اس کا انکار کرنے والے، النار یفتنون، آگ کے اوپر تپائے جائیں گے۔ یہ قیامت کا دن ہوگا جب یہ انکار کرنے والے اللہ تعالیٰ کے عذاب اور آگ کے اوپر تپائے جائیں گے۔ تو اور پھر کہا جائے گا ان کو ذوقو، تم مزہ چکھو، ذوقو ذائقہ سے ہے نا، ہم بھی ذائقہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ذوقو تم چکھو، فتنتکم، اس آگ کو میں جلنے کا مزہ، ھذا الذی، یہ ہے وہ قیامت، کنتم بہی، تھے تم جس کے لیے، تستعجلون، جلدی کیا کرتے تھے۔ تو اس دن اللہ کہتا ہے کہ دن کون سا ہوگا؟ وہ دن ہوگا جب یہ انکار کرنے والے، آخرت کو نہ ماننے والے، ان کو جہنم کی آگ کے اوپر تپایا جائے گا۔ فتنہ کا جو لفظ ہے نا، اس کا مطلب بنیادی طور پہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جب یہ سونے کو اور مختلف جو اس کا را میٹیریل ہوتا ہے نا، اسے پگھالا جاتا ہے، آگ کے اندر ڈالا جاتا ہے کہ وہ سونا علیحدہ ہو جائے، اور جو اس کے اندر دوسری مکس چیزیں ہیں، دھاتیں ہیں، چیزیں وہ علیحدہ ہو جائیں، تو اس کو بیسیکلی آگ میں تپا کے گزارا جاتا ہے۔ اس عمل کو فتنہ کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو یہاں لفظ بالکل اپنے اصل معنوں میں استعمال ہوا ہے، یومہم، یہ وہ دن ہوگا جب وہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں، النار، اس آگ کے اوپر، یفتنون، ان کو تپایا جائے گا، اسی طرح آگ کے اوپر ان کو رکھا جائے گا، ذوقوا، اور کہا جائے گا، فتنتکم، چکھو تم، یعنی اس آگ کے مزے کو لو، اب جلنے کے مزے کو چکھو، ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ وہ قیامت کا دن ہے اور یہ وہ عذاب ہے جس کا تم انکار کیا کرتے تھے اور پھر جلدی مانگا کرتے تھے کہ پھر لے آئے اگر ہے تو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان لوگوں کا انجام بیان کیا جو انکار کرتے ہیں اور کانشیس نہیں ہوتے قیامت کے بارے میں۔ اور یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ جب جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، اس میں جانے والے لوگ، ان کا تذکرہ ہوتا ہے، تو ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جنت کا تذکرہ اور اس میں جانے والے رویے رکھنے والے لوگوں کا تذکرہ بھی ضرور کرتے ہیں تاکہ یہ پہلو بھی سامنے رہے۔ تو یہاں بھی یہی بات ہے، ان المتقین، بے شک ڈرنے والے لوگ یا متقی لوگ، فی جنات و عیون، وہ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ اب دیکھیں آج بھی ہم جتنی انسانی ترقی کر گئے ہیں، گھروں کے اندر یعنی اتنا کچھ آ گیا ہے، ڈیکوریشن کا، انسان کی سہولت کا، اس کے آرام کا خیال رکھنے کے لیے، اس کی آنکھوں کو جو اچھا لگے، یہ سب کچھ ہے، لیکن آج بھی ہم میں سے ہر بندہ یا پوری دنیا کسی باغ کا منظر ہو، ایک یعنی گارڈن ہو، اس کے اندر چشمہ بہتا ہو، یا پہاڑی ایسا علاقہ ہو جس میں بہت زیادہ خوبصورت درخت اور میدان ہو، چشمہ ہو، اس کو بڑا اچھا محسوس کرتے ہیں، اور اس کی خاص اٹریکشن آج بھی ہمارے اندر موجود ہے۔ حالانکہ بہت ساری اور چیزیں
ہمارے لیے پیدا کر دی گئی ہیں اٹریکشن کی، لیکن پھر بھی اس کی افادیت ختم نہیں ہے۔ تو اللہ نے وہی چیزیں بتائی جو انسان کو پسند ہیں، کہ جنت کے باغات ہوں گے اور چشمے ہوں گے، اور جو اللہ سے دنیا میں ڈر کے زندگی گزارتے ہیں وہ سارے اس کے اندر چلے جائیں گے۔ آخذینہ، وہ پکڑ رہے ہوں گے، لے رہے ہوں گے، حاصل کر رہے ہوں گے، ما آتاہم ربہم، ہر وہ نعمت جو ان کا رب ان کو عطا کر رہا ہوگا اس جنت اور آخرت میں، جو نعمت رب دے رہا ہوگا وہ ساری حاصل کرتے جا رہے ہوں گے، ان کو انجوائے کر رہے ہوں گے، ان کو وصول کر رہے ہوں گے۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، انہم، بے شک یہ وہی لوگ ہیں، کانو جو تھے، قبل ذالک، اس سے پہلے، یعنی اس زندگی سے پہلے، آخرت کی زندگی سے پہلے، اپنی دنیا کی زندگی میں محسنین، نیکی کرنے والے لوگ تھے، محسن تھے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈرے ہوئے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنے والے لوگ تھے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو جنات کے اندر، اور جو یعنی آخرت کو ہر وقت اپنے سامنے رکھتے ہیں تو یہ کامیاب ہو جائیں گے، اور جو آخرت کا مذاق اڑاتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ان کا حشر اور انجام جو ہے وہ جہنم میں ہوگا۔ پھر ان لوگوں کی، متقین کی، کچھ آگے صفات بیان ہوئی ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی یا پڑھ لیتے ہیں، کوئی 2-3 آیتیں، کیا کہتے ہیں آپ لوگ، پڑھ لیں کہ اگلی دفعہ پڑھیں؟ پڑھ لیتے ہیں سر۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں۔ تو ان کی پھر اگلی صفت ہے کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ متقین اور محسنین، یعنی اللہ سے ڈرنے والے اور احسان کی نا حدیث کے اندر ایک تفسیر ہے، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ عبادت کے اندر احسان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ، تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یعنی اس طرح بندہ نماز پڑھتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے حاضر ہو کہ اس کا تصور ہو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جیسے دیکھ رہا ہوں۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ تمہیں لیول حاصل نہیں ہوتا تو کم از کم یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو آپ تصور کریں کہ اگر ہم اس خیال کے ساتھ اور اس لیول کے ساتھ عبادت کے اندر ہوں گے تو وہ کتنی زبردست ہو جائے گی۔ تو یہ محسنین، ان کی اور صفتوں میں کیا ہے، کانو، یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں قلیلا من اللیل، رات کے تھوڑے حصے میں، ما یہجعون، یہ سویا کرتے تھے، یعنی تھوڑا سا رات کا حصہ نیند میں، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں۔ اس کے 2 معنی کیے گئے، ایک معنی یہ ہے کہ رات کو تھوڑا سوتے اور باقی اللہ کی عبادت میں، دوسرا اس کا معنی یہ بھی بنتا ہے، اور بعض مفسرین نے اسی کو اختیار کیا ہے، کہ رات کا کچھ حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ضرور گزارا کرتے تھے۔ تو وہ کچھ حصہ کتنا ہے جو تہجد کی نماز کے لیے ہمیں چاہیے، رات کے آخری پہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، اور قرآن مجید نے اس کو بہت زیادہ تفصیل سے بیان کیا ہے۔ تو فرمایا یہ محسنین اور متقین وہ ہیں، کانو قلیلا، تھے تھوڑا، من اللیل، رات میں سے، ما یہجعون، سوتے تھے، یا رات میں سے تھوڑے حصے کے لیے عبادت کرتے تھے، دونوں معنی اس کے کیے گئے ہیں۔ اور یہ جو تھوڑے حصے کے لیے جاگ کر عبادت کرتے ہیں، یہ معنی ویسے اس کو زیادہ مناسب سمجھا گیا ہے، کیونکہ قرآن مجید کی باقی آیات بھی اسی بات کا تقاضا کرتی ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت مبارکہ یہی تھی کہ آپ رات کے آخری حصے میں قیام کرتے تھے، عبادت کرتے تھے اور تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ اور یہ ایک سورت مزمل میں اللہ تعالیٰ نے اسے بیان بھی کیا ہے، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ قیام کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، جاگتے ہیں، رات کی عبادت کرتے ہیں 2/3 یا نصف یا 1/3 رات کا، یعنی آپ کی مختلف عادات تھیں، کبھی 2/3 جاگتے تھے، کبھی نصف رات جاگ کی عبادت، کبھی رات کا تیسرا حصہ جاگ کی عبادت کرتے تھے۔ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، اور اے نبی آپ کے ساتھ ایمان والوں کا ایک گروہ بھی ہے جو اسی طرح کرتا ہے رات کی عبادت۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ نے رات اور دن کی تقسیم کی ہے۔ علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم، اللہ تبارک و تعالی یہ جانتے ہیں کہ ہرگز تم اس کی طاقت نہیں رکھو گے، تو اس نے تمہارے اوپر یہ احسان اور مہربانی کر دی ہے۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، کہ تم جتنا آسانی کے ساتھ رات کو تہجد میں قرآن پڑھ سکو اتنا پڑھ لو۔ علم ان سیکون منکم مرضی، اور اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے، وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، کچھ ایسے ہوں گے جو تجارت کی غرض سے دنیا میں سفر کرتے ہوں گے، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، کچھ ایسے ہوں گے جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے سفر کر رہے ہوں گے۔ تو یہ سارے لوگ باقاعدہ رات کا بڑا حصہ نہیں جاگ سکیں گے،
اس لیے آپ آسانی سے جتنا قرآن مجید تہجد میں پڑھ سکتے ہیں، اپنی آسانی کو ملحوظ کرتے ہوئے اتنا ضرور پڑھیں. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، بس اس میں سے جو میسر ہو، جو آسان ہو، وہ پڑھ لیا کریں. تو یہ آیت پھر نازل ہوئی اور اس نے رخصت دی کہ جتنا کم سے کم عبادت رات کے ٹائم ہو سکتی ہے وہ بھی کیجیے اور آرام بھی کیا جائے، دونوں چیزیں. تو یہ ایک لمبی مفسرین نے تفسیر اس کی ہے اور اس کے اوپر بحثیں کی ہیں، لیکن میں آپ کو اس کا خلاصہ یہ بتا رہا ہوں کہ رات کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ہمیں عبادت کرنا چاہیے. یہ ایمان والوں کے اور محسنین کی صفت ہے. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، دوسری ان کی صفت یہ ہے وَبِالْأَسْحَارِ، اور سحری کے وقت، رات کے آخری پہر جو سحری کا وقت ہوتا ہے، ہم یہ ایمان والے، یہ متقین اور محسنین، یستغفرون، بخشش طلب کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، یعنی رات کے آخری حصے میں تہجد بھی پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے ہیں. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور فی اموالہم، اور ان کے اموال میں، ان کے مالوں میں، حق ہے، للسائل سوال کرنے والے کا، والمحروم اور محروم کا. یعنی استغفار کرتے ہیں، ذاتی عبادت کرتے ہیں، پھر اللہ نے ان کے اموال کے اندر حق رکھا ہے کہ سوال کرنے والے کو بھی دیتے ہیں. جو سفید پوش انسان ہے، سوال نہیں کرتا لیکن ضرورت مند ہے، اس کو بھی دیتے ہیں، اپنے مال میں سے اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں. یہ جو حق ہے یہ اللہ نے رکھ دیا ہے، یہ ان کا کوئی احسان نہیں ہے کہ یہ کام کرتے ہیں، بلکہ اللہ نے سائل کا اور محروم کا اور ایسے لوگوں کا حق رکھا ہے جو مستحقین ہیں، ان کے مال کے اندر رکھا ہے، تو یہ اس کو حق سمجھ کر یہ ادا کرتے ہیں. اور جب دیتے ہیں تو پھر یہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے کوئی بہت بڑا کام کر لیا ہے یا ہم نے کسی کے اوپر احسان کیا. قرآن میں بیان ہوا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ کہ وہ جو کھانا کھلاتے ہیں لوگوں کو، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو، اسیروں کو. آگے کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو بھئی اللہ کی رضا کی خاطر یہ کر رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں نہ تو کوئی بدلہ چاہیے اور نہ ہی شکر گزاری کا کلمہ چاہیے دنیا کے اندر. لازمی نہیں کہ جیسے ہم نے پیسے دیے وہ ہمارا شکر بھی ادا کرے، شکریہ ادا کرے، وہ تھینک فل. ہم کہتے ہیں نا یار لوگ تھینک لیس ہیں، یہ سوچ دین کے کاموں میں غلط ہے. ہم نے تو اپنی آخرت کے لیے اس کے اوپر مال خرچ کیا، اس کے ساتھ احسان کیا، وہ شکریہ ہمارا نہ ادا کرے، ہمیں آخرت کے اندر ہی وہ چیزیں چاہیے. تو یہ اللہ نے حق رکھا ہے، اور یہ حق زکوٰۃ سے بڑھ کر حق ہے. یہ جس حق کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، یعنی زکوٰۃ کے علاوہ یہ خرچ ہے. زکوٰۃ کا تو لازمی ہے نا. تو یہاں تک ہم انشاءاللہ آج 19 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، جس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 4 قسموں کے ساتھ ہواؤں کی مختلف کیفیات کو بیان کیا، پھر ان لوگوں کا رد کیا جو آخرت کا اور حساب کا انکار کرتے تھے، پھر ان کے لیے جو مذاق بنا کر کہتے تھے کہ کب یہ قیامت آئے، کہ اللہ نے قیامت کے عذاب کا ایک منظر بیان کیا کہ یہ وہ دن ہوگا جب تمہیں جہنم کی آگ کے اوپر تپایا جائے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایمان والوں کی کچھ خوبیاں بیان کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور عبادت احسان کے ساتھ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ رات کو کچھ نہ کچھ وقت اللہ کی عبادت کے لیے گزارتے ہیں، اور اسحار یعنی سحری کے وقت اپنے گناہوں کی رب سے معافی مانگتے ہیں، اور اپنے مال میں سے سوال کرنے والے کو بھی دیتے ہیں، اور جو مستحق ہے لیکن سوال نہیں کرتا اس کے اوپر بھی اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. تو یہ آیات آج ہم نے پڑھی ہیں، انشاءاللہ اس سے آگے پھر چلیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، اور آپ سب کو جزائے خیر عطا کرے کہ آپ شامل ہوتے ہیں اس کلاس کے اندر. کوئی سوال تو نہیں ہے کسی کا؟ ہاں جی، کوئی سوال نہیں؟ نہیں. چلیں بہت شکریہ. اللہ حافظ. میں ختم کر رہا ہوں کلاس. اللہ حافظ.